بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایک اخبار میں چھپنے والی اپنے بیان کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بورس جانسن نے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ باڈیز کے ڈھیر لگ جائیں لیکن اب لاک ڈاؤن نہیں لگے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے متنازع بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اخبار کی جانب سے لگائے گئے الزامات من گھڑت اور مضحکہ خیز ہیں۔ برطانیہ نے کورونا کی وجہ سے گزشتہ سال پابندیوں اور لاک ڈاؤن میں ہی گزارا تھا۔ ڈیلی میل کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر جب کورونا کی صورتحال بے قابو تھی اور برطانیہ میں دوسری بار لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا تو وزیر اعظم بورس جانسن نے اجلاس میں کہا تھا کہ ملک میں اب کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگے گا چاہے انسانی باڈیز کے ڈھیر ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ خبر سامنے آنے کے بعد بورس جانسن کو شدید تنقید کا سامنا تھا اور اپوزیشن سمیت عوامی حلقوں نے وزیر اعظم سے بیان پر وضاحت دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کو عبوری ضمانت کی درخواست خارج ہونے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے اشتعال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں جاوید لطیف کی درخواست ضمانت پر سماعت کی سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ جاوید لطیف کا متنازع بیان اپنے لیڈر کی محبت میں حدود سے تجاوز کے مترادف ہے۔ جاوید لطیف کے کیس میں لگائی گئی دفعات قابل ضمانت نہیں، اس مرحلے پر جاوید لطیف کی ضمانت نہیں بنتی۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد جاوید لطیف کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد پولیس نے نون لیگی رہنما کو گرفتار کر لیا۔ اپنی گرفتاری سے پہلے جاوید لطیف نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ تخریب کاروں کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن خرابیوں کی نشاندہی کرنے والوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، جہانگیر ترین اگر غلط کام کر رہے تھے تو عمران خان کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں آپ کو انصاف دوں گا۔ دوستو، یاد رہے کہ لیگی رہنما جاوید لطیف نے ایک ٹی وی پروگرام کے دوران کہا تھا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے بلکہ پاکستان کے عوام ذمہ داروں کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔ اس متنازع بیان کے بعد سوشل میڈیا پر لیگی رہنما کو گرفتار کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا۔ انڈونیشیا میں جزیرے سماٹرا کے ایک گھر میں ایک شہابی پتھر چھت توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی مالیت لاکھوں ڈالر ہے اور شاید اس شخص کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت 18 لاکھ ڈالر کے قریب ہو سکتی ہے اور اس سے یہ شخص راتوں رات ارب پتی بن سکتا ہے۔ عالمی کورونا وبا کے دوران فیس ماسک کی ضرورت اور اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ طبی ماہرین ماسک کو ویکسین کا متبادل بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ فیس ماسک کورونا کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اس تحقیق میں ماہرین نے مختلف فاصلوں سے منہ یا ناک سے خارج ہونے والے ذرات کی مقدار کی جانچ پڑتال فیس ماسک یا اس کے بغیر کی، جس سے یہ بھی دریافت ہوا کہ ماسک کتنے دور اور قریب سے مؤثر ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق 1 فٹ کے فاصلے پر موجود دونوں افراد نے ماسک نہ پہنے ہوئے ہوں تو پھر ذرات سے کورونا کا خطرہ 100% تک ہوتا ہے، اور اگر وہی دونوں افراد 3 فٹ کی دوری پر ہو تو 17% تک خطرات ہوتے ہیں، جبکہ 6 فٹ دوری پر یہ خطرہ 3% رہ جاتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ 3 فٹ کا سماجی فاصلہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مددگار رہتا ہے، لیکن اگر 6 فٹ فاصلہ اختیار کیا جائے تو یہ مثالی رہے گا، اور اگر دونوں افراد نے ماسک پہنا ہو تو 1 فٹ کی دوری سے بھی یہ خطرہ 0.5% سے بھی کم ہوتا ہے۔ اس طرح ہم فیس ماسک کے استعمال کر کے کورونا کا خطرہ تقریباً ختم کر سکتے ہیں۔
عالمی وبا کرونا سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے انڈونیشیا کی سرکاری ایئر لائن نے بھی ماسک پہن لیے۔ انڈونیشیا کی سرکاری ایئر لائن نے کرونا سے متعلق آگاہی کے لیے اپنے 5 طیاروں پر ماسک پینٹ کیا ہے تاکہ اس سے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مہم "آؤ ماسک پہنتے ہیں" کو حمایت حاصل ہو سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خالص آکسیجن والے ماحول میں روزانہ کچھ وقت گزارا جائے تو جسمانی انرجی واپس آ سکتی ہے۔ آکسیجن والے علاج کو ہائپر بیرک آکسیجن تھراپی کہا جاتا ہے اور یہ طریقہ علاج 100 سال پرانا ہے، جس میں ایک خاص چیمبر کے اندر خالص آکسیجن گیس بھر دی جاتی ہے۔ گیس کا دباؤ عام ہوائی دباؤ کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ رکھا جاتا ہے۔ علاج کروانے والے شخص کو خالص آکسیجن والے ماحول میں کم از کم 3 منٹ سے لے کر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک رکھا جاتا ہے۔ مذکورہ طریقے پر آکسیجن سے علاج کروانے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود کو پہلے سے زیادہ جوان اور صحت مند محسوس کیا۔ دوستو، مشہور گلوکار مائیکل جیکسن نے بھی اپنی رہائش گاہ پر HBOT کا مستقل بندوبست کر رکھا تھا اور وہ روزانہ کچھ وقت اپنے آپ کو آکسیجن چیمبر میں گزارا کرتے تھے۔ لیکن کیا خالص آکسیجن سے واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا پھر یہ صرف ایک وہم سے بڑھ کر اور کچھ نہیں؟ یہ جاننے کے لیے سائنسدانوں نے بزرگ افراد کے خلیوں پر آکسیجن تھراپی کے اثرات جاننے کا فیصلہ کیا۔ آکسیجن تھراپی سے پہلے اور بعد میں خون کے مختلف خلیوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد ماہرین کو معلوم ہوا کہ ان میں بوڑھے خلیات کی تعداد کم ہو چکی تھی، جبکہ خون میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے سفید خلیات یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی لمبائی بڑھ چکی تھی۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی گریجویشن کے دن کو یادگار بنائے، لیکن امریکہ سے تعلق رکھنے والی اس ایک لڑکی نے اس کو ذرا ہٹ کے یادگار بنایا۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والی مکینزی نے ڈگری مکمل ہوتے ہی اپنی اس دن کو یادگار بنانے کا فیصلہ کیا اور مگرمچھ کے ساتھ تصاویر بنانے کے لیے پانی میں اتر گئی۔ مکینزی نے مگرمچھ کے ساتھ مختلف پوز میں تصاویر بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ خوش قسمتی سے مگرمچھ شریف فیملی طبیعت کا مالک تھا، اس لیے مکینزی اس کے چنگل سے بنا کسی نقصان کے باہر نکل آئی، اور اگر ٹرمپ طبیعت کا مالک ہوتا تو باہر نہ نکل پاتی۔ بہرحال سوشل میڈیا پر گریجویشن کے اس منفرد جشن کی ان تصویروں کو خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت نے مفت وائی فائی مہیا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے ملک بھر میں 60,000 مقامات پر مفت وائی فائی مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہریوں کو مسجد الحرم، مسجد نبوی، ہسپتالوں، مالز اور عوامی پارکس میں مفت وائی فائی تک رسائی حاصل ہوگی۔ یہ اہم اعلان سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق رات میں 1 گھنٹہ اضافی نیند سے کورونا میں مبتلا ہونے کے خطرات کو 12% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس اسٹڈی میں ایسے 2800 سے زائد فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو شامل کیا گیا تھا جو اس وبا کے آغاز سے تاحال کورونا کا سامنا کر رہے تھے۔ تحقیق میں شامل جن ہیلتھ کیئر ورکرز کو رات میں سونے کے لیے 1 گھنٹہ اضافی وقت دیا گیا، ان میں کورونا میں مبتلا ہونے کا خطرہ 12% تک کم ہو گیا، جبکہ وہ ورکرز جو گہری نیند سونے میں ناکام رہے ان میں کورونا سے متاثر ہونے کے خطرات بڑھ گئے۔ اس نئی تحقیق کے بارے میں اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی ویکسینز میڈیکل سینٹر میں سلیپ میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر ہول فنگر کا کہنا ہے کہ نیند میں کمی سے انسانی جسم بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہیلتھ ورکرز میں کورونا میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ اسی نوعیت کی ایک تحقیق گزشتہ سال US نیشنل لائبریری آف سائنس میں شائع ہو چکی ہے، جس میں کورونا میں مبتلا ہونے والے ایسے افراد جنہوں نے اس بیماری کا شکار ہونے سے 1 ہفتے قبل بھرپور نیند نہیں لی تھی، ان کے جسم میں اس کورونا نے بہت نقصان پہنچایا۔ ہمارا جسم انفیکشن سے لڑتے ہوئے ایک پروٹین سائٹوکینز خارج کرتا ہے جس سے نیند آتی ہے، اور بھرپور نیند نہ صرف ہمارے مدافعتی نظام بلکہ ہماری زندگی کے معیار کو بھی بہتر بناتی ہے۔
اگر آپ سے زہر پیدا کرنے والے جاندار کا پوچھا جائے تو یقیناً آپ سانپ، بچھو یا کسی دوسرے جانور کا نام لیں گے، لیکن ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ انسانوں میں بھی زہر پیدا کرنے کی ٹول کٹ موجود ہوتی ہے۔ جاپان کے اوکیناوا انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں ہونے والی اس تحقیق کے مطابق انسانوں میں موجود لچکدار جینز کا یہ گچھا خاص طور پر لعاب دہن یعنی تھوک کے غدود کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ منہ کا زہر عالم حیوانات میں بہت عام ہے، لیکن موجودہ دودھ پلانے والے حیوانات میں سب سے اونچے درجہ کے حیوانوں میں سے صرف مکڑیوں، سانپوں اور لورس یعنی درختوں پر بسیرا کرنے اور رات کو باہر نکلنے ایشیا اور افریقہ کا ممالیہ کو ہی زہریلا مانا جاتا ہے۔ تحقیق میں شامل مشہور ماہر حیاتیات الیگزینڈر مائک کا کہنا ہے کہ ماہرین حیاتیات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ منہ میں لعاب دہن کے غدود در حقیقت زہر کے ترمیم شدہ غدود ہیں۔ الیگزینڈر کی ٹیم کو سانپ کے زہر میں ایسے جینز کا جھرمٹ ملا ہے جو کہ تمام انڈے دینے والے جانوروں کے ٹیشوز میں عام تھا۔ ان میں سے بہت سے جینز تہہ در تہہ پروٹین میں لپٹے ہوئے تھے اور ایسے جانور بڑی مقدار میں پروٹین سے بنے ہوئے زہر کو ہی تیار کرتے ہیں۔ اسی نوعیت کی منظم جینز انسانوں کے لعاب دہن کے غدودوں میں بھی وافر مقدار میں پائے گئے، جو کہ لعاب دہن میں پائے جانے والی پروٹین کو بڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں، اور یہی پروٹین بہت سے زہر میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔